دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے زندگی دی ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مارنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تمہاری زبان سے شکر کے علاوہ کچھ نکل ہی نہ سکے۔ اگر تم جان جاؤ کہ کس کس جگہ پر اللہ نے تمہیں تام لیا اور تمہاری کن کن دعاؤں سے اللہ نے تمہیں بچا لیا جب تمہیں خبر بھی نہ تھی۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس پر اپنا یقین پختہ کر لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، خواہ وہ پیسے سے ہو، شہرت سے ہو، عہدے اور منصب سے ہو، یا پھر کسی کے حسن سے ہو۔ موت گھبراہٹ ہے، جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کی لالچ میں نماز اور قرآن نہیں پڑھتے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا ہے، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں مانے گا۔ لوگوں کو خوش اتنا کر کے کیا کرو گے؟ میرے مولا جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، اور جو ہمارے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دینا۔ گناہ کو پلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ قیامت کے دن کتنے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ دین کے نام پر جو کچھ کرتے رہے وہ بدعت کی بدترین مثال تھی۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ جب تم دنیا کی گئی زیادتیوں پر خاموش ہو جاؤ گے تو اسے المقسط پاؤ گے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچائے۔ سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈکوں کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹاؤ تو دوسرا پدک پڑتا ہے۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ اس کی عطا پر شک نہ رکھے ذرا بھی، کیونکہ اگر آپ میں اس سے مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کرے اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی سکون میں بدل جائے گی۔ اس سے دل لگانا سیکھیے، کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ میں اتنا گنہگار اور پھر بھی میرے کانوں میں حی علی الفلاح کی صدا پہنچاتا ہے، اور پھر دن میں 5 بار مجھ نافرمان کو ملاقات کا موقع دے دیتا ہے۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ اب کیوں آیا ہے، وہ دونوں جہانوں کا مالک ہو کر
مجھ حقیر کا انتظار کرتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے میرے سجدوں کی، مگر وہ پھر بھی بار بار مجھے سجدے کی طرف بلاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز تم اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ نے اس چیز سے اچھی تمہاری نصیب میں لکھ رکھی ہو، کیونکہ ہم اس کی مصلحتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر اس انسان کے بغیر دل نہیں لگتا اس دنیا میں، تو اس کا واحد علاج، اگر کسی شخص نے آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہو، اب اس کا واپس آنا ناممکن ہو، پر آپ کا دل اس کے بغیر تڑپتا رہتا ہو، سخت اذیت میں ہو، تو جان لو کہ وقت تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ اپنے حقیقی رب سے اتنا پیار کرو کہ دنیاوی جھوٹا انسان تمہارے وہم گمان میں بھی نہ آئے۔ اس کے عبادت میں اتنے مشغول ہو جاؤ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ارے کیوں ایک مٹی کے پتلے کے لیے تم اپنے رب کو ناراض کرتے ہو؟ وہی تو اصل محبت کا لائق ہے، وہ تو وفاؤں کا بادشاہ ہے۔ آپ کے دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے، بس آپ ابھی جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے ہی تام لیتا ہے۔